حکیم جی کا مطب ہماری بیٹھک۔ مشرق کے دفتر کے عین سامنے کی گلی میں ایک چھوٹا سا مطب تھا جو یاروں کی بیٹھک بھی تھا، مگر پہلے تو مجھے خود مشرق کا ذکر کرنا چاہیے جس نے مجھے کالم نگار بنایا، ورنہ صحافت تو بہت پہلے سے میرا پیشہ چلی آ رہی تھی۔ ویسے کالم نگاری کا آغاز آفاق ہی سے ہو گیا تھا، مگر وہاں میں اس حیثیت میں بدنام نہیں ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ اپنے نام سے نہیں لکھتا تھا، پھر کالم نے بھی کچھ ایسی شہرت حاصل نہیں کی۔ آفاق کے ذکر کے ساتھ مجھے کچھ شخصیتیں یاد آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے پروفیسر سرور کا ذکر کرنا چاہیے، جو آفاق کے دور اول میں آفاق کے ایڈیٹر تھے۔ آدمی شریف تھے اور اخباروں میں جو سیاست ہوتی ہے، شریف آدمی اس کا مقابلہ کم ہی کر پاتا ہے، سو انہیں جلدی ہی اس اخبار سے نکلنا پڑا۔ بہرحال میرا ان سے ایک رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ سرور صاحب شریف آدمی تھے، اس لیے میں نے انہیں پریشان حال ہی پایا۔ پریشان حالی نہ ہوتی تو بھی انہیں پریشان ہی رہنا تھا۔ سرور صاحب جامعی تھے اور ان کا المیہ یہ تھا کہ جامعہ ملیہ کو وہ کبھی بھول نہیں پائے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی بصیرت پر ایمان کامل رکھتے تھے اور ان کے کہے کو حرف آخر جانتے تھے، سو ان کے سوچنے کا انداز اور ارد گرد کے یار و اغیار کے سوچنے کا انداز اور۔ میں جب حاضر خدمت ہوتا تو کھل اٹھتے اور بس شروع ہو جاتے۔ لگتا کہ بہت دنوں سے کوئی ایسا نہیں ملا جس سے وہ اپنی جامعی فکر کے ساتھ بے تکلف بات کر سکیں۔ آفاق بند ہو کر جب دوبارہ شروع ہوا تو اب اس کے ایڈیٹر مولانا غلام رسول مہر تھے اور مینیجنگ ایڈیٹر میر نور احمد۔ یہ دونوں شخصیتیں ظاہر میں تو ایک دوسرے کی ضد تھیں اور ہر اعتبار سے۔ میر نور احمد دبلے پتلے لمبے لگ لگ، مولانا غلام رسول مہر چوڑے چکلے۔ میر صاحب بات اتنی آہستہ کرتے کہ لگتا کہ بس منمنا رہے ہیں۔ مہر صاحب بات اتنے اونچے لہجے میں کرتے کہ سارا کمرہ گونج جاتا۔ پھر میر صاحب تو پنجاب کے محکمہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر رہے تھے اور پنجاب کی سیاست میں پیرے ہوئے تھے۔ مہر صاحب مرد محقق، اپنی تصنیف و تالیف کے کاموں میں غرق، کسی وقت میں سرگرم اخبار نویس رہے ہوں گے۔ آخر اخبار انقلاب کے واسطے سے سالک و مہر کی جوڑی بلا وجہ تو مشہور نہیں ہوئی تھی، مگر اب تو ان کی اخبار نویسی اور ساتھ میں ایڈیٹری بس اتنی تھی کہ آتے اداریہ لکھتے اور فوراً ہی چلے جاتے، اور کب آتے تھے اور کب جاتے تھے اس کا دفتر میں شاید ہی کسی کو پتہ چلتا ہو۔ تو سیاہ و سفید کے مالک میر صاحب تھے۔ ایک روز انہوں نے مجھے یاد کیا اور اطلاع دی، انتظار صاحب آپ تو سرپلس ہو گئے۔ میں کچھ نہ سمجھا۔ تب انہوں نے وضاحت کی، آپ کے ذمے تو خصوصی ایڈیشن تھا، اخراجات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہم اسے بند کر رہے ہیں، تو آپ سرپلس ہو گئے۔ رکے پھر بولے، مگر ہم آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ بتائیے اس اخبار میں آپ اور کیا کام کر سکتے ہیں؟ ڈیسک پر تو آپ نہیں جانا چاہیں گے؟ جی نہیں۔ پھر سوچئے، بتائیے آپ کے سپرد کون سا کام کیا جا سکتا ہے؟ مجھے اچانک خیال آیا، آفاق میں ایک مستقل کالم افکار و حوادث کے عنوان سے چھپتا چلا آیا تھا جو مولانا عبد المجید سالک لکھا کرتے تھے، مگر اب آفاق سے ان کا تعلق منقطع تھا۔ چند دن یہ کالم شوکت تھانوی نے لکھا، مگر شاید ان کی ریڈیو کی مصروفیات کے ساتھ یہ کالم چل نہیں سکا، سو انہوں نے معذرت کر لی۔ آپ پسند کریں تو افکار و حوادث کا کالم مجھ سے لکھوا لیجیے۔ میر صاحب نے تأمل کیا، پھر بولے، آپ کو معلوم ہے یہ کالم سالک صاحب لکھا کرتے تھے؟ جی معلوم ہے۔ سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، اچھا ایسا کیجئے، آپ تو مہر صاحب کے گھر کے قریب ہی کہیں رہتے ہیں، تو ایسا کیجئے کہ صبح یہاں آنے سے پہلے کالم لکھ کر مہر صاحب کے پاس لے جایا کریں، وہ فیصلہ کریں گے۔ اگلی صبح کالم لکھ کر میں گھر سے نکلا اور مہر صاحب کی طرف چلا۔ میں نے گیٹ میں قدم رکھا تو احساس ہوا کہ مہر صاحب زور زور سے بول رہے ہیں۔ کمرے میں قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ مہر صاحب آنکھیں موندے اونچی آواز میں بول رہے ہیں، اور قریب بیٹھے ایک بزرگ، جو بعد میں پتہ چلا کہ نشتر جالندری ہیں، تیزی سے لکھ رہے ہیں۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھ کر اشارے سے بیٹھنے کو کہا، پھر آنکھیں موند لیں اور بولنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ یہ ان کا معمول ہے، وہ بولتے ہیں اور نشتر جالندری لکھتے ہیں۔ جب ڈکٹیشن سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے بتایا کہ آپ کو میرا کالم دیکھنا ہے۔ ہاں میر صاحب نے ذکر کیا تھا، آپ کالم میرے پاس چھوڑ جائیں۔ 3-4 دن تک میں باقاعدگی سے مہر صاحب کے یہاں جاتا رہا اور یہ منظر دیکھتا رہا۔ پھر مہر صاحب نے مجھے مطلع کیا، عزیز اب آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میر صاحب کو میں نے بتا دیا ہے۔ میر صاحب سے جا کر ملا تو پتہ چلا کہ مہر صاحب نے تو مجھے پاس کر دیا ہے۔ اب میر صاحب نے میری ٹریننگ شروع کی۔ دیکھیے، یہ آپ کا ادبی کالم محفلیں نہیں ہے، اس میں ملکی سیاست پر بات ہوتی ہے، تو بات ایسے کہی جانی چاہیے کہ بات بھی ہو جائے اور آپ پکڑ میں بھی نہ آئیں۔ میر صاحب بہت رکھ رکھاؤ سے بات کرتے تھے،
کسی فقرے کسی بیان پر اعتراض ہوتا تو کہتے انتظار صاحب یہ جو آپ نے فقرہ لکھا ہے، چپ ہو جاتے، رکتے، اوں کرتے رہتے، پھر کہتے یہ فقرہ تو کھلا ڈلا بیان ہے، اس پر تو اخبار کو نوٹس بھی آ سکتا ہے، یا پھر اسی قسم کی بات کہ انتظار صاحب یہ جو 2 فقرے آپ نے آخر میں لکھے ہیں، پھر چپ، پھر جیسے بات کہنے کے لیے مناسب لفظ تلاش کر رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا یہ فقرے زائد نہیں ہیں؟ بات تو آپ کی پچھلے فقرے میں مکمل ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میر صاحب بس افسر قسم کی شخصیت ہیں، ریٹائر ہو کر اخبار سنبھال لیا، مگر نہیں صاحب، وہ تو زبان و بیان کی باریکیوں میں جاتے تھے۔ فقرہ ذرا بودا ہو یا فالتو ہو تو فوراً انگلی رکھتے تھے۔ انہوں نے آگے چل کر جو کتاب لکھی مارشل لا سے مارشل لا تک، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ بات نپی تلی، بیان حشو و زوائد سے پاک۔ جب اخبار ڈوبنے لگا تو سہگل والوں نے اس سے اپنا دامن چھڑایا اور مشرق کے عملے کو بخش دیا کہ اخبار اب تمہارا ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ میر صاحب نے بھی چھٹی کر لی۔ عملے کے پاس پیسہ کوڑی کہاں تھا کہ اخبار چلاتا؟ حکیم محمد حسن قرشی سے معاملہ کر لیا۔ حکیم صاحب شریف النفس، مانے ہوئے حکیم، مگر شفا اب اس اخبار کی تقدیر میں نہیں تھی۔ حکیم محمد حسن قرشی تو آفاق کے دفتر میں کبھی نہیں آئے، مگر ان کے چھوٹے صاحبزادے حکیم ریاض قرشی دفتر میں آ کر بیٹھتے تھے۔ ان کی حکمت کا میں فوراً ہی قائل ہو گیا تھا۔ میں ان دنوں گردے کے مرض میں مبتلا تھا اور سخت تکلیف میں تھا۔ 4 پڑیاں دے کر انہوں نے تکلیف کو تو فوراً ہی رفع کر دیا، پھر کہا کہ ایسی معجون بنا کر دوں گا کہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی، بس آپ 2 کالے بچھو مجھے عنایت کر دیں۔ میں کالے بچھو آپ کے لیے کہاں سے لاؤں؟ پنجاب میں کالا بچھو نہیں ہوتا، سرحد میں ہوتا ہے۔ پشاور میں جو آفاق کا نمائندہ ہے اس سے کہیں، وہ فراہم کرے گا۔ میں نے پشاور کے نمائندے سے بات کی، لیجئے 2 کالے بچھو آ گئے اور حکیم ریاض نے معجون بنانی شروع کر دی، مگر وہ معجون میری تقدیر میں نہیں تھی۔ اخبار زوال کرتا چلا جا رہا تھا، اتنا زوال کیا کہ میں اس کا ایڈیٹر بن گیا، مگر اس کے فوراً بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ میں نے مختصر استعفیٰ لکھا اور گھر بیٹھ رہا۔ پھر حکیم ریاض سے فون پر بات ہوئی، کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ دفتر تو آئیں، وہ معجون آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ معجون آپ کسی دوسرے مریض کو چٹائیں، مگر کالے بچھو تو آپ نے دیے تھے۔ وہ کالے بچھو میں نے آپ کو بخشے، آپ مجھے بخش دیجئے۔ لو بات میری کالم نگاری سے چلی تھی اور بچھوں تک پہنچی۔ کالم نگاری کا واقعہ بکھیڑا مشرق سے شروع ہوا۔ میں اسی گمان میں تھا کہ مروجہ صحافتی روایت کے مطابق کوئی اچھا سا قلمی نام رکھوں گا اور کالم لکھا کروں گا۔ مشرق کے بانی اور مینیجنگ ایڈیٹر عنایت اللہ صاحب نے کہا، جی نہیں، کالم آپ کے نام سے چھپے گا اور ساتھ میں آپ کی تصویر بھی چھپا کرے گی۔ میں نے انہیں اردو صحافت کی روایت کا احساس دلانے کی کوشش کی اور صحافت میں قلمی نام کی معنویت پر روشنی ڈالی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ شام کو ناصر سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے بتایا کہ مشرق سے میرا معاملہ طے ہو گیا، مگر انہوں نے عجب شرط رکھی ہے کہ کالم نام سے چھپے گا اور ساتھ میں تصویر بھی چھپا کرے گی۔ بس پھر تم دوسرے احسان بھی یہ بن جاؤ گے، ادب سے تو گئے۔ میرا منہ پہلے ہی لٹکا ہوا تھا، اب اور لٹک گیا۔ ناصر نے میری کیفیت دیکھی تو دھیرے دھیرے پینترا بدلا، سمجھانے لگا کہ لکھنے والوں کی زندگی میں ایسے آزمائشی مرحلے بھی آتے ہیں جب انہیں اور قسم کا کام کرنا پڑتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ ان کا اصل کام اور نام اس کام کے نیچے دب جائے گا۔ اصل امتحان ادیب کا ایسے ہی وقت میں ہوتا ہے۔ تمہارے لیے بھی یہ امتحان ہے کہ تم اپنے افسانہ نگار کی شناخت کو کالم نگاری سے الگ کس طرح برقرار رکھتے ہو۔ اب چونکہ مجھے اپنے اصل نام سے کالم لکھنا تھا، اس لیے اپنے حال پر غور کر کے ایک فیصلہ کرنا لازم آیا کہ استاد، 3 کھونٹ جانا، 4تھے کھونٹ میں کبھی قدم مت رکھنا، مبادا تم انسان سے حیوان بن جاؤ، بندر یا سور یا ہرن۔ پاکستانی سیاست میرے لیے 4تھا کھونٹ ٹھہری۔ اب اگر اس کوچے سے کوئی مخلوق نکل کر میرے پالے میں آ جائے، یعنی اولو العزم ادیبوں کی تصانیف کا افتتاح کرتے ہوئے اپنے سپیچ رائٹروں کی مدد سے ادیبوں کو سمجھانے لگے کہ انہیں کیسا ادب لکھنا چاہیے، تو پھر تو مجبوری ہے، ایسے بھاشن سے تو کما حقہ انصاف کرنا ہی ہوگا، باقی خود ان کے کوچے میں کبھی مت جاؤ۔ اس فیصلے کی افادیت کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب مشرق پریس ٹرسٹ کے سایہ عاطفت میں چلا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے عجب صورتحال پیدا ہوئی۔ ان کے مقرر کردہ محبوب ایڈیٹر ضیاء الاسلام انصاری نے سوچا کہ مشرق میں ایسا کالم بھی تو ہونا چاہیے جس میں اس مرد آہن کے کارنامے بیان کیے جائیں۔ یہ کام انہوں نے اپنے ذمے لیا اور ایسا کالم لکھنا شروع کیا جو روز صفحہ اول پر شائع ہوتا۔ اب مشرق کا اصلی تے وڈا کالم یہ تھا، اور یہیں سے مشرق نے پٹخنی کھائی اور ڈوبتا چلا گیا۔
مشرق کی ابتدا کیا تھی اور انتہا کیا ہوئی؟ اس اخبار کی تقریب سے اردو صحافت میں شاید پہلی مرتبہ عورت کا قدم آیا۔ خواتین کا صفحہ شروع ہوا جس کے متعلق کہا گیا کہ اسے مرد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بھی کیا مانی؟ مسرت جبیں کا کالم تو مردوں ہی میں زیادہ مقبول تھا۔ عورتوں کے معاملات کچھ اس طرح یہاں زیر بحث آئے کہ مشرق نے باورچی خانے سے لے کر گرلز کالج تک میں مقبولیت پائی۔ ریاض بٹالوی نے جس فیچر نگاری کی طرح ڈالی اس کا خلاصہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ فقیروں کے بھیس پر موقوف نہیں، ایک مرتبہ مریض کا بھیس بھرا اور اسپتال میں داخل ہو گئے۔ وہاں جو ڈاکٹروں کا احوال دیکھا وہ وہاں سے نکل کر اپنے فیچر میں بیان کیا۔ اے لو، ڈاکٹر بگڑ گئے، مشرق کے دفتر پر ہلہ بول دیا، ایک دفعہ اپنے گم ہو جانے کا شگوفہ چھوڑا۔ بھیس بدل بدل کر کبھی اس تھانے میں کبھی اس تھانے میں، مقصود یہ تھا کہ تھانوں کا احوال معلوم کیا جائے اور فیچر میں اسے بیان کیا جائے۔ کیا خوب اخبار تھا۔ جب حکومت کے خلاف تحریک چلتی تھی تو اس کے دفتر پر اینٹیں برستی تھیں، جب تحریک کا زمانہ گزر جاتا تو پھر داد کے ڈونگرے برستے تھے، اشاعت جو گر جاتی تھی پھر بحال ہو جاتی۔ اچھا، میرے کالم کے بارے میں 1.5 بات سن لیجئے۔ عنایت اللہ صاحب نے مجھے ایک نوٹس اور دیا تھا۔ دیکھیے، آپ کا کالم ادبی حلقوں میں پڑھا جاتا ہے یا نہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مشرق کا یہ کالم بھاٹی دروازے کے تھڑوں پر پڑھا جانا چاہیے۔ اس قسم کا کالم کیسے لکھ پاؤں گا سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ قلم ہر پھر کر کسی ادبی یا تہذیبی مسئلے کی طرف مڑ جاتا اور روز تانا ملتا کہ بھاٹی دروازے کے دکانداروں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مشرق میں کوئی کالم لاہور نامہ کے عنوان سے بھی چھپتا ہے۔ اس مشکل صورتحال سے فلمی اداکارہ نیلو نے مجھے نجات دلائی۔ افواہ اڑی کہ نیلو شادی کر رہی ہے۔ نیلو نے لارڈز میں ایک پریس کانفرنس کر ڈالی۔ میں اپنی چائے کی میز سے اٹھا اور پریس کانفرنس میں جا بیٹھا۔ نیلو اپنی اینگلو انڈین قسم کی اردو میں اپنی صفائی پیش کر رہی تھی کہ دوسری شادی کی اس کی کوئی نیت نہیں ہے۔ میں نے نیلو کے اس منفرد طرز بیان کو احتیاط سے گرہ میں باندھا اور اپنے کالم میں پیرو دیا۔ دوسرے دن جب میں دفتر پہنچا تو عنایت صاحب جیسے میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فوراً دبوچ لیا، کہا کہ آپ پر جرمانہ ہو گیا، 10 روپے دیجئے، مٹھائی آئے گی۔ میں ہکا بکا، کیسا جرمانہ؟ مٹھائی کس خوشی میں؟ جب مٹھائی آ گئی تو عنایت صاحب نے اعلان کیا کہ لاہور نامہ آج بھاٹی دروازے کے تھڑوں پر پہنچ گیا۔ انتظار صاحب، کالم نگار پکے ہو گئے۔ بھاٹی دروازے کے دکاندار سمجھدار نکلے کہ اس کالم کو کالم سمجھ کر ہی پڑھا۔ گرلز کالج کی استانیوں اور لڑکیوں سے مجھے داد یوں ملی جیسے میں ادبی شہپارے لکھ رہا ہوں۔ جب بھی کسی ان کی تقریب میں جانا ہوا میں نے صفائی پیش کی کہ یہ ادب نہیں صحافت ہے۔ اب اگر آگے چل کر یاروں نے کالم نگاری کو ایک ادبی صنف قرار دے دیا تو یہ ان کا اپنا کارنامہ ہے۔ مشرق نے بعد میں تو خیر اپنی شاندار عمارت کھڑی کر لی اور پھر یہی عمارت اس کا مدفن بنی، مگر جن دنوں مشرق سچ مچ ایک اخبار تھا ان دنوں نسبت روڈ پر کرائے کی ایک مختصر عمارت میں شاد آباد تھا، جہاں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے ہم گھچ پچ ہو کے بیٹھتے تھے۔ اسی دفتر کے عین سامنے ایک پتلی گلی تھی جہاں ایک چھوٹا سا مطب تھا کہ مطب بھی تھا اور یاروں کی بیٹھک بھی۔ یہ حکیم حبیب اشر کا مطب تھا۔ مشرق کے دفتر میں کسی کو بھول چوک میں چھینک بھی آ جاتی تو دوڑا ہوا مطب جاتا اور چائے پی کر اور دوا لے کر واپس آتا۔ چھینک نہ بھی آتی، بس خبروں سے نبٹتے ہوئے طبیعت بور ہو جاتی تو قلم رکھا اور سیدھا مطب کی طرف۔ حکیم صاحب کی جمنا میں دھلی ہوئی اردو سنی، چائے پی اور حشاش بشاش واپس آ کر پھر کام میں جت گئے۔ میرا وقت مشرق کے دفتر میں کم اور مطب میں زیادہ گزرتا۔ مطب میں یاروں اور بیماروں کا ایک ہجوم رہتا۔ بیمار تو آٹے میں نمک ہی کی نسبت سے ہوتے تھے، مگر یاروں میں اتنے گڑمٹ ہو جاتے کہ ان کی الگ شناخت مشکل ہو جاتی۔ یار وہ بیمار تھے جو شفایاب ہو چکے تھے، مگر اب یہ بھول گئے تھے کہ یہاں وہ بیمار کی حیثیت سے آئے تھے۔ جو نیا مریض آتا وہ سخت پریشان ہوتا کہ یہاں تو حالات حاضرہ پہ بحث ہو رہی ہے، وہ حکیم صاحب کو نبض کیسے دکھائے اور حال اپنا کیسے سنائے۔ چند دنوں میں وہ اس فضا سے مانوس ہو جاتا، آتے ہی بحث میں کود پڑتا، چائے پیتا۔ دیر بعد اسے یاد آتا کہ اسے حکیم صاحب کو اپنا حال بتانا ہے اور نئی دوا لینی ہے۔ حکیم صاحب مریض کو 4 دن مریض سمجھتے، 5ویں دن وہ ان کا یار عزیز ہو جاتا، پھر دوا کی قیمت لینی بند کر دیتے، سارا علاج مفت، چائے کے دور مستزاد۔ بھلا ایسے مطب چلا کرتے ہیں؟ سو حکیم حبیب اشر کو میں نے کبھی آسودہ حال نہیں دیکھا، مگر مالی حالات جو بھی ہوں مجال ہے کہ وضع میں فرق آ جائے اور یاروں کو خمیروں جوارشوں سے نوازنے میں کوئی کمی آ جائے۔ وقتاً فوقتاً علماء و محققین بھی اس مطب میں آتے جاتے دیکھے جاتے تھے۔ آخر اس شعبے سے بھی تو حکیم صاحب کا ایک رشتہ چلا آتا تھا۔
غالب کے جشن 100 سالہ کا جب چرچا ہوا تو اس تقریب سے بعض محققین کو میں نے اس مطلب کے پھیرے لگاتے دیکھا۔ پروفیسر وزیر الحسن عابدی جب یہاں پہلی مرتبہ نمودار ہوئے تو میں سمجھا تھا کہ طبیعت ناساز ہوگی، دوا لینے آئے ہیں، مگر پھر میں نے یہ نقشہ دیکھا کہ روز صبح وارد ہوتے ہیں۔ اعلان تاشقند، ایوب خان، اسلامی سوشلزم، شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات، موضوع کوئی بھی ہوتا، بحث کتنی بھی گرم ہوتی، عابدی صاحب بے تعلق گم متھان بیٹھے ہیں۔ موقع ملنے پر اشر صاحب سے خسر پھسر کرتے اور چلے جاتے۔ مجھے کھرید ہوئی کہ عابدی صاحب کیا لینے آتے ہیں، نبض تو دکھاتے نہیں، نہ دوا لے کر جاتے ہیں۔ میں نے اشر صاحب سے پوچھا، پتہ چلا کہ انہیں کہیں سے سنگن ملی ہے کہ غالب کا کوئی مخطوطہ اس شہر میں کسی دلی والے کے پاس موجود ہے، اب گلی محلوں میں اس دلی والے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اشر صاحب سے اس شہر میں آ کر آباد ہونے والے اہل دلی کا اتا پتہ معلوم کرتے ہیں اور پھر ان کی کھوج میں نکل جاتے ہیں، اور ہاں، اس کھوج کے بیچ انہوں نے لگے ہاتھوں غالب کی ٹوپی پر بھی تحقیق کر ڈالی۔ عابدی صاحب تحقیق کے مراحل سے ساری کٹھنائیوں کے باوصف آسان گزر گئے۔ مشکل انہیں اس وقت پیش آئی جب انہیں بحالت روزہ غالب پر گفتگو کرنی پڑی۔ غالب صدی کی تقاریب رمضان کے عین بیچ شروع ہوئیں۔ ایک تقریب میں نے دیکھا کہ عابدی صاحب غالب پر تقریر کر رہے ہیں، بیچ بیچ میں مختلف شعروں کے مضمون کا حوالہ دیتے ہیں، مگر شعر نہیں پڑھتے۔ کیا انہیں غالب کے شعر یاد نہیں تھے؟ نہیں۔ آخر انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ افسوس ہے کہ میں اس وقت غالب کے شعر پیش کرنے سے قاصر ہوں، وجہ یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یاروں کو یہ عذر عجب لگا، بہرحال میں نے بوجھ لیا۔ مجھے اپنے والد صاحب یاد آ گئے جو رمضان میں شاعری سے گریز کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ روزے میں شعر پڑھا جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ بتاتے تھے کہ شعر میں مبالغہ ہوتا ہے اور مبالغہ بھی بمنزلہ جھوٹ کے ہے۔ عابدی صاحب دیندار پرہیزگار آدمی، ساتھ میں رند شاہد باز غالب کے پرستار، مگر کیا توازن قائم کیا تھا کہ نہ اپنی دینداری پرہیزگاری پہ آنچ آنے دی، نہ غالب پر تحقیق میں کوتاہی کی۔ غالب کے 100 سالہ جشن کا حوالہ آیا ہے تو مجھے پروفیسر حمید احمد خان یاد آ رہے ہیں۔ کیا خوب بزرگ تھے، وقت کے ایسے پابند کہ جو وقت مقرر ہے اس پر آئیں گے اور اس سے 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد۔ تقریب میں صدارت کرنے یا مقالہ پڑھنے کے لیے موعود ہوتے تو منتظمین کے لیے مسئلہ بن جاتے۔ 52 تولے پاؤ رتی صحیح وقت پر حال میں قدم رکھتے، بیٹھتے ہی گھڑی دیکھتے، جلسہ شروع ہونے میں 1-1.5 منٹ کی بھی تاخیر ہوتی تو واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ حلقہ ارباب ذوق کے ایک ہفتہ وار جلسے میں صدارت کے لیے مدعو تھے۔ ٹھیک 4 بجے جو جلسے کا اعلان کردہ وقت تھا، بورڈ روم میں داخل ہوئے۔ بورڈ روم خالی تھا۔ جوائنٹ سیکرٹری صاحب کرسیاں درست کر رہے تھے، میز کی صفائی کر رہے تھے۔ خان صاحب نے خالی کرسیوں پر نظر ڈالی، برہمی سے بولے، جلسے کا وقت تو ہو گیا ہے اور یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری نے ان سے اجازت لی، دوڑا ہوا ٹی ہاؤس گیا اور قیوم نظر کو ان کی آمد کی اطلاع دی۔ چائے پیتے ادیبوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ قیوم صاحب سر پر دوڑے اور ہانپتے ہانپتے بورڈ روم میں داخل ہوئے۔ خان صاحب نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی، خوشمگی نظروں سے قیوم نظر کو دیکھا، بولے، قیوم صاحب، اب 4:03 ہو رہے ہیں، یہاں جلسہ شروع ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، مجھے اجازت دیجیے۔ قیوم صاحب نے تتو تھمبو کر کے انہیں صدارت کی کرسی پر بٹھایا، جلسہ فوراً ہی شروع کر دیا، حاضرین بعد میں آتے رہے۔ خان صاحب سخت اصول پرست، ضابطے سے ذرا سا انحراف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، زود حسی اس پر مستزاد، مزاج کے خلاف ذرا کوئی بات ہو جائے بکھر جاتے تھے۔ پاکستان کے محب ایسے کہ پاکستان کے حالات پر کوئی تنقید کر دے تو اسے پاکستان دشمنی پر محمول کرتے تھے۔ میں نے حلقے میں اپنا افسانہ بن لکھی رزمیہ انہی کی صدارت میں پڑھا تھا، سن کر ایسے برہم ہوئے کہ افسانے کی ہندی کی چندی کر دی۔ بعد میں ایک دوست سے پوچھا کہ یہ نوجوان انتظار حسین کیا کمیونسٹ ہے؟ اس نے کہا کہ اینٹی کمیونسٹ ہے، مگر انہوں نے اس بیان پر اعتبار نہیں کیا۔ پھر میرا ایک کالم ان کی ناراضگی کا سبب بنا۔ انہی دنوں لندن سے واپس آئے تھے، حلقے میں ایک مقالہ پڑھا جس میں بانگ درا کی بعض نظموں پر بحث تھی۔ بتایا تھا کہ کون سی نظم انگلستان کے کس شاعر سے ماخوذ ہے۔ میں آفاق میں کالم لکھا کرتا تھا، ڈرتے ڈرتے لکھا کہ یہ تحقیق تو لاہور میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی تھی، لندن جانا کیا ضرور تھا۔ یہ کالم شاید آیا گیا ہو جاتا، مگر ہوا یوں کہ حسرت صاحب کی نظروں سے کہیں یہ کالم گزرا۔ حسرت صاحب پہلے ہی کتنے ترقی پسند شاعروں سے محض اس بنا پر قد رکھتے تھے کہ وہ اقبال کا خاطر خواہ احترام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے حمید احمد خان پر بھی طنز و تعریض کر ڈالی۔ اس پر لیدے شروع ہو گئی۔ چٹان میں کہیں یہ فقرہ لکھا گیا کہ مولانا کو دیکھو، بزرگ ہو کر ایک لڑکے کے بھرے میں آ گئے اور پروفیسر حمید احمد خان کے خلاف کالم باندھ دیا۔ یہ فقرہ حسرت صاحب پر بھاری پڑا۔ اس شام ان کا تانگا کافی ہاؤس جاتے جاتے ٹی ہاؤس کی طرف مڑا۔
کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صاحب ٹی ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں۔ دروازے ہی سے روبدار آواز میں مجھے پکارا، مولانا ذرا یہاں آئیے۔ میں دوڑ کر پہنچا۔ مولانا غصے میں تھے۔ مولانا، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ شورش کہتا ہے کہ میں نے تمہارے کالم سے متاثر ہو کر حمید احمد خان کے خلاف کالم لکھا ہے۔ میں شورش کاشمیری کے خلاف جو کہہ سکتا تھا کہہ ڈالا۔ مولانا خوش ہو گئے۔ پھر میں کافی ہاؤس تک ان کے ساتھ گیا۔ ہاں، آفاق دوبارہ انہی دنوں شروع ہوا تھا۔ اب مولانا غلام رسول مہر اس کے ایڈیٹر تھے اور میر نور احمد مینیجنگ ایڈیٹر۔ میں نے باتوں باتوں میں پوچھا، مولانا یہ سنا جا رہا ہے کہ آپ آفاق میں آ رہے ہیں؟ پھر برہم ہو گئے۔ مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ جو غلام رسول ہے میں اس کے ساتھ کام کروں گا، اور وہ نور احمد، اسے صحافت کا کیا پتا؟ خیر، ذکر حمید احمد خان صاحب کا تھا۔ انہیں اب مجھ سے ناراض ہونا ہی تھا۔ آفتاب احمد خان نے مجھے بہت شرم دلائی کہ تمہیں خان صاحب کے علمی مرتبے کا احساس نہیں، اور پھر وہ ہمارے بزرگ ہیں، تم نے انہیں ناراض کر دیا۔ ان کے ساتھ جا کر میں نے ان کی خدمت میں مناسب لفظوں میں معذرت بھی کر لی۔ وقتی طور پر شاید تھوڑا نرم بھی پڑ گئے تھے، مگر دل میں جو گرا پڑ گئی تھی وہ نہیں نکلی۔ جب بھی کسی محفل میں مٹ بھیڑ ہوئی، یہی دیکھا کہ تیوری چڑھی ہوئی ہے۔ بات کی تو روکھے پن سے۔ آدمی کم دماغ تھے، میں نے بھی ان سے دور دور رہنے ہی میں عافیت جانی۔ پھر جب خوش ہونے پہ آئے تو ایسے خوش ہوئے کہ حلقے کے جلسے سے شروع ہوئے اور پھر ٹی ہاؤس میں چائے کی میز تک مجھے شاباشی دیتے چلے گئے۔ بس ایک مضمون سے میں نے ان کا دل جیت لیا۔ یوم میرا جی کا جلسہ تھا۔ خان صاحب صدارت کر رہے تھے۔ مضامین پڑھنے والوں میں میں بھی تھا۔ میرے مضمون پر انہوں نے جی کھول کر داد دی۔ اسی حلقے میں انہوں نے میرے افسانے کی ہندی کی چندی کی تھی۔ اسی حلقے میں انہوں نے داد دے کر مجھے نہال کر دیا۔ پھر یہ سلسلہ آگے بھی چلا۔ تو اب حمید احمد خان مجھ سے خوش تھے۔ پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے تھے۔ تو جب شہر میں موجود منتخب ماہرین غالب کو انہوں نے اپنے دفتر میں چائے پر مدعو کیا تو ساتھ میں مجھے بھی یاد کر لیا۔ اس وقت خان صاحب پنجاب یونیورسٹی کی وائس چانسلری کے عہدے پر فائز تھے۔ بڑے بیٹھے تھے۔ غالب کے سلسلے میں حکومت سے اپنی خط و کتابت کا احوال سنایا۔ بتانے لگے کہ میں نے حکومت پاکستان کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ غالب کا 100 سالہ جشن قومی سطح پر منانے کا اہتمام کیا جائے۔ وزارت تعلیم کی طرف سے استفسار کیا گیا کہ جس شاعر کے سلسلے میں آپ نے یہ تجویز پیش کی ہے اس کے متعلق بتایا جائے کہ اس نے کتنا کام کیا ہے اور اس کی کتنی تصانیف ہیں۔ میں نے یہ فریضہ بھی ادا کر دیا۔ ادھر سے جواب آیا کہ اس شاعر کا اتنا کام تو نظر نہیں آتا کہ اس کا جشن قومی سطح پر منایا جائے۔ شہر میں غالب کی آبرو کا یہ احوال سنانے کے بعد کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ یونیورسٹی کے محدود وسائل جس حد تک اجازت دیتے ہیں اس حد تک ہم ہی اس جشن کا اہتمام کریں۔ سو ایک مجلس یادگار غالب وجود میں آ گئی۔ طے ہوا کہ غالب کی ساری نظم و نثر نئے سرے سے مرتب کر کے اس موقع پر شائع کی جائے۔ محققوں کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ یونیورسٹی کے محدود ذرائع کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اس کام کا معاوضہ طلب نہیں کریں گے۔ لیجئے، محقق حضرات اپنے کام پہ جت گئے اور عابدی صاحب گمشدہ مخطوطے کی تلاش میں لاہور کے گلی محلوں کی خاک چھاننے لگے۔ منصوبے نے خوش اسلوبی سے مراحل طے کیے۔ تحقیق و ترتیب اور تدوین کے مرحلوں سے گزر کر منصوبہ کتابت اور طباعت کے مراحل میں داخل ہوا، مگر عین وقت پر کریال میں غلہ لگا۔ طباعت کے عین بیچ رنگ فلک بدلا۔ ملک میں ایوب خان کے خلاف تحریک زور پکڑ گئی۔ یونیورسٹی ہنگاموں اور ہڑتالوں کی زد میں آ گئی۔ حمید احمد خان حکومت کے معطوب ٹھہرے۔ پنجاب کے گورنر سابق جنرل موسیٰ خان نے گورنری سے فراغت حاصل کرتے کرتے اپنی جرنیلی دکھائی اور خان صاحب کو اچانک وائس چانسلری سے فارغ کر دیا۔ مجلس یادگار غالب یتیم ہو گئی۔ نئے وائس چانسلر علامہ علاء الدین صدیقی کے لیے تو وہ سوتیلی تھی۔ انہوں نے غالب کے طرفداروں کے استفسار پر کورا جواب دے دیا کہ یونیورسٹی کے حالات جشن غالب کے لیے سازگار نہیں، سو اس خیال سے منہ دھو لو۔ اور اب مجلس کی آخری میٹنگ یاد آ رہی ہے۔ رجسٹرار صاحب زیب محفل تھے اور بتا رہے تھے کہ مجلس کی مرتبہ کتابیں چھپ چکی ہیں۔ فرمانے لگے کہ اہل مجلس اپنا کام کر چکے ہیں، باقی ہمارا کام ہے۔ ہم سوچیں گے کہ مرتبین و محققین کو ان کی ترتیب دی ہوئی کتاب کی کتنی جلدیں عطا کی جائیں۔ اراکین مجلس نے رجسٹرار صاحب کے تیور دیکھے اور سوچا کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھلی، اس وقت جو ملتا ہے وہ لے لو۔ سو مطبوعات غالب کا ایک ایک سیٹ بغل میں دابا اور باہر نکل آئے۔ مجلس یادگار غالب کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ کیسا جشن غالب، کیسی غالب مطبوعات کی افتتاحی تقریب، یہ سارا انبار یونیورسٹی کے گودام میں پہنچا دیا گیا۔